بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ایک سوال ہمارے پاس ہے کہ کیا نبی کریم علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہ اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دے دیتا؟ تو اس حوالے سے کنز المال کی حدیث ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی، ایک کی وفات ہوتی تو دوسری میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دے دیتا، دوسری کا انتقال ہوتا تو تیسری ان کے نکاح میں دے دیتا، یہاں تک کہ اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی تو ان کا نکاح حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیتا۔ مختلف اقوال ہیں لیکن حدیث کے مطابق حضور علیہ السلام نے 100 بیٹیوں کا فرمایا۔ تو یہ شان ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور مولا علی المرضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ریاض النظرہ میں موجود ہے کہ عثمان وہ ہیں کہ جن کو نبی کریم علیہ السلام نے دنیا میں ہی جنت کی عثمان وہ ہیں جن کو فرشتے بھی ذوالنورین کہتے ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام نے ان کو جنت کی بشارت دی ہے۔ اور روض الفائق میں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عثمان کتنا اچھا انسان ہے کہ میری 2 بیٹیوں کا شوہر ہے، اور کتنا اچھا انسان ہے، میری 2 بیٹیوں کا شوہر ہے، تو میرا داماد ہے، اور میرا اللہ رب العزت نے میرا نور اس میں جمع فرما دیا۔ تو آپ کی اتنی شان اور اتنا مقام و مرتبہ ہے کہ حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم علیہ السلام کی بیٹی تھی اور آپ کی پہلی زوجہ تھی۔ ان کا جب انتقال ہوا تو نبی کریم علیہ السلام نے دوسری بیٹی کا نکاح آپ سے کر دیا، حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ تو اسی وجہ سے آپ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے، 2 نوروں والا۔ تو آپ تیسرے خلیفہ راشد بھی ہیں، اور آپ کی جو قبر مبارک ہے جنت البقیع شریف میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے۔ اور اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے افضل حضرت ابو بکر ہیں، پھر عمر ہے، پھر عثمان ہے، پھر علی ہے۔ جو شخص مولا علی کو ابو بکر عمر سے افضل کرتا ہے ایسا شخص گمراہ بدین اور اہل سنت سے خارج ہے۔